السلام علیکم ناظرین، فاروق سلطان آفیشل میں خوش آمدید۔ سادگی، سچائی اور امن کی آواز۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ آج کی دنیا جنگ، دہشت گردی، معاشی عدم مساوات، ماحولیاتی بحران اور سیاسی کشیدگی جیسے بے شمار مسائل کا شکار ہے۔ ان حالات میں امن و استحکام کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ امن صرف جنگ کا نہ ہونا نہیں، بلکہ وہ حالت ہے جس میں انسان آزادی، انصاف، برابری اور بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ امن و استحکام کے بغیر ترقی ممکن ہی نہیں ہے۔ جہاں ہر وقت جھگڑے، نفرت اور بدامنی ہو، وہاں پر تعلیم، معیشت اور صحت کا نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ دنیا کے کئی ترقی پذیر ممالک میں غربت اور تشدد کی ایک بڑی وجہ امن کا فقدان ہے۔ اقوام متحدہ مختلف تنظیمیں اور باشعور افراد عالمی امن کے قیام کے لیے سرگرم ہیں، لیکن اس میں ہر فرد کو ایک کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ بین المذاہب ہم آہنگی، برداشت، انصاف اور تعلیم کے فروغ سے ہم امن کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ دنیا کو اگر ترقی، خوشحالی اور حفاظت کا راستہ اپنانا ہے تو ہمیں نفرت کی جگہ محبت، تشدد کی جگہ مکالمہ اور خود غرضی کی جگہ بھائی چارے کو اپنانا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم عالمی امن کے لیے اقوام متحدہ کی طرف سے کی جانے والی کوششوں کی طرف بڑھیں، تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم خطبہ حجۃ الوداع کو ایک عالمی چارٹر کے طور پر ڈسکس کرتے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع جو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری کو عرفات کے میدان میں دیا، صرف ایک مذہبی خطاب نہیں بلکہ ایک ہمہ گیر انسانی منشور ہے جو دنیا بھر کے انسانوں کے لیے امن، مساوات، عدل اور حقوق کا پیغام رکھتا ہے۔ یہ خطبہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور اسی بنیاد پر اسے عالمی چارٹر کا درجہ دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میں آپ یونیورسیلٹی کو دیکھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح انسانوں کو ایک پیج کے اوپر اکٹھے ہونے، جمع ہونے، متفق ہونے کی ہدایت کی ہے، اور کس طرح مساوات کا، ایکویلٹی کا تصور پیش کیا۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ یہ اعلان نسلی امتیاز کے خلاف ایک واضح پیغام ہے جو آج بھی اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے منشور میں شامل اصولوں سے ہم آہنگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ جس طرح یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر حرمت والا ہے۔ یہ اصول آج کے جدید قانون کے بنیادی ستون ہیں جو انسانی زندگی، عزت اور املاک کے تحفظ کو یقینی بناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی۔ عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، تمہارا ان پر حق ہے اور ان کا تم پر حق ہے۔ یہ خواتین کے تحفظ کی ایک تاریخی مثال ہے جو آج کی دنیا میں مساوی حقوق کی تحریکوں کی بنیادوں سے مطابقت رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کو ختم کرنے کا اعلان فرمایا اور سب سے پہلے اپنے خاندان کے سود کو باطل قرار دیا۔ یہ قدم معاشی انصاف، استحصال کے خاتمے اور ایک منصفانہ معیشت کے قیام کی بنیاد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امانت دار بنو، تم سے جو چیز امانت رکھی جائے اسے لوٹاؤ۔ یہ حکمرانی، قیادت اور ادارہ جاتی شفافیت کے لیے اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت اور اتحاد کا پیغام دیتے ہوئے فرمایا، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ وحدت امت اور معاشرتی ہم آہنگی کا اعلان تھا جو آج بھی فرقہ واریت، نسل پرستی اور قوم پرستی کے خلاف ایک مؤثر پیغام ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع نہ صرف اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے بلکہ ایک بین الاقوامی انسانی چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر دنیا اس خطبے کی تعلیمات کو اپنا لے تو ظلم، ناانصافی، نسلی تعصب، جنگوں اور معاشرتی بے انصافیوں کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ خطبہ امن، انسان دوستی اور عدل پر مبنی ایک عالمی ضابطہ حیات ہے جو ہر دور اور ہر قوم کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اب ہم اقوام متحدہ کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی طرف چلتے ہیں، جس کو ہم SDGs کہتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے 17 پائیدار ترقیاتی اہداف جن کو کہتے ہیں، یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو اقوام متحدہ نے دیے ہیں، ان میں پہلا تو ہے غربت کا خاتمہ، بھوک کا خاتمہ، پھر اچھی صحت اور فلاح و بہبود، معیاری تعلیم،
صنفی مساوات، صاف پانی اور صفائی، سستی اور صاف توانائی، باعزت روزگار اور اقتصادی ترقی، صنعت جدت اور ڈھانچہ جاتی ترقی، عدم مساوات میں کمی، پائیدار شہر اور بستیاں، ذمہ دار کھپت اور پیداوار، ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف اقدام، سمندر اور آبی زندگی کا تحفظ، زمینی حیات کا تحفظ، امن، انصاف اور مضبوط ادارے، اہداف کے لیے عالمی شراکت داری۔ تو یہ جو ہیں، یہ اہداف جو ہیں اقوام متحدہ نے بیان کیے ہیں اپنے ایس ڈی جیز میں۔ تو ایس ڈی جیز کے حوالے سے پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ پاکستان میں اقوام متحدہ کے ایس ڈی جیز پر عمل درآمد بہت اہم ہے، کیونکہ ملک کو کئی معاشی، سماجی اور ماحولیاتی چیلنجز درپیش ہیں۔ حکومت پاکستان نے 2016 میں ایس ڈی جیز کو قومی ترقیاتی ایجنڈا کا حصہ بنایا اور پارلیمنٹ نے اسے باقاعدہ طور پر تسلیم کیا۔ یہاں پاکستان کے تناظر میں چند اہم ایس ڈی جیز کی صورتحال، یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی صورتحال اور چیلنج کی ایک مختصر جھلک پیش کی جا رہی ہے۔ کے پی پاکستان اور ایس ڈی جیز یعنی غربت کا خاتمہ۔ پاکستان میں تقریباً 21% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتی ہے۔ حکومت نے احساس پروگرام، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، DISP اور کفالت پروگرام جیسے اقدامات کیے ہیں، اور بھوک کا خاتمہ کے لیے یعنی زیرو ہنگر کے لیے مال نیوٹریشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ خاص طور پر یہ سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں غذائی قلت کی شرح بہت زیادہ ہے۔ صحت کے شعبہ میں گڈ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ، صحت کے شعبے میں بہتری کی ضرورت ہے، خاص طور پر زچہ بچہ کی صحت، ٹیکہ جات اور صاف پانی تک رسائی کے شعبوں میں۔ کئی علاقوں میں بنیادی صحت کی سہولیات دستیاب نہیں ہیں۔ کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پاکستان میں اب بھی 2 کروڑ سے زائد بچے اسکول سے باہر ہیں، اور تعلیم کی غیر مساوی فراہمی، معیار اور انفراسٹرکچر ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ جینڈر ایکویلٹی کی بات کریں تو پاکستان میں خواتین کی خواندگی اور معاشی شمولیت میں بہتری کی ضرورت ہے۔ خواتین کے خلاف تشدد، کم عمری کی شادی اور روزگار کے مواقع محدود ہیں۔ کلین واٹر اور سینیٹیشن کے بارے میں کہ کئی علاقوں میں پینے کا پانی صاف دستیاب نہیں ہوتا۔ یہ دیہی علاقوں میں صفائی کی سہولیات کی شدید کمی ہے۔ افورڈیبل اینڈ کلین انرجی کے حوالے سے پاکستان کو توانائی کے بحران کا سامنا ہے، خاص طور پر دور دراز علاقوں میں حکومت متبادل توانائی جیسے شمسی، پن بجلی اور ہوا کی توانائی پر کام کر رہی ہے۔ تو ڈیسنٹ ورک اینڈ اکنامک گروتھ کے بارے میں نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح بڑھ رہی ہے۔ چھوٹے کاروبار اور فری لانسنگ کی حوصلہ افزائی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف یعنی کلائمیٹ ایکشن جو ہے پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثر ہو رہا ہے۔ جیسے 2022 کا سیلاب تھا، تو پہلے بھی حکومت نے 10 بلین ٹری سونامی کے جیسی ماحول دوست پالیسیوں پر کام کیا ہے، یہ حکومت بھی کام کر رہی ہے۔ امن اور انصاف، پیس، جسٹس اینڈ انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے ملک کو دہشت گردی، کرپشن، انصاف کی سست فراہمی اور کمزور اداروں جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایس ڈی جی سیکٹریٹس صوبائی سطح پر قائم کیے گئے ہیں۔ نیشنل ایس ڈی جی فریم ورک بنایا گیا ہے تاکہ ہر ہدف کی پیش رفت کو مانیٹر کیا جا سکے۔ عالمی شراکت داری گول 17 کے تحت مختلف ممالک اور اداروں سے تعاون حاصل کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اس پر مزید ہم تفصیل کے ساتھ دوسری ویڈیوز میں آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔